سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 112۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضربت علیہم الذلة اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ضربت علیہم الذلہ، ان یہودیوں پر ذلت و رسوائی چھاپ دی گئی ہے، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ چلے جائیں، الا بحبل من اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے ذریعے سے بچیں، وحبل من الناس، یا لوگوں کے ذریعے سے بچیں، وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ کمائی کر کے لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، وضربت علیہم المسکنہ، اور چھاپ دی گئی ان پر محتاجی، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور یہ اللہ کے نبیوں کو ناحق شہید کرتے رہے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اس لیے کہ یہ لوگ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے لیے ہمیشہ کی ذلت و رسوائی، محتاجگی، اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور اور اللہ کے غضب کا ان پر ہونا، اس کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجوہات بیان فرمائی ہیں، جو ہمارے لیے عبرت بھی ہے کہ ایسے اعمال سے اور ایسے کرتوتوں سے ہم بچیں جس کی وجہ سے یہودیوں کو اس ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے محترم دوستو، یہ یہودی ایک انتہائی گھٹیا قسم کی قوم ہے، شرارتی قوم ہے، سازشی قوم ہے، اور ایسی قوم ہے جس کی فطرت اور سرشت میں دوسروں کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، اپنا فائدہ ہو نہ ہو دوسروں کا نقصان کرنا ان کی فطرتی خصلت ہے۔ شروع سے آج تک انہوں نے ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی بے شمار سازشیں کی، حتیٰ کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دینے کے پروگرام بھی بنائے، بلکہ آپ علیہ السلام کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، جس کا معمولی سا ایک لقمے کے برابر اثر آپ علیہ السلام کے جسم مبارک میں رہا۔ وفات شریفہ کے وقت آپ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہ جو ایک لقمہ زہر آلود کھانے کا میں نے زبان پہ رکھا تھا، اس کا اثر میں آج بھی اپنے جسم میں محسوس کر رہا ہوں۔ گویا انہوں نے آخری حد تک کوشش کی کہ اسلام کو، اسلام کے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی ایسی سازشوں، حرکتوں، مکاریوں، چال بازیوں کی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت چھاپ دی گئی ہے، یعنی مسلسل جیسے کوئی ٹھپا لگ جاتا ہے، ایسے اللہ نے ذلت و رسوائی کا ان پہ ٹھپا لگا دیا۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ چلے جائیں۔ آج بھی میرے عزیز دوستو، یہودیوں کو کوئی قوم عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عزت ہوتی ہے دل سے، ڈنڈے سے عزت نہیں ہوتی۔ دل سے کسی بھی قوم سے پوچھیں تو وہ نہ ان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں، نہ ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ڈنڈے کا زور ان کا اگر چل رہا ہے تو وہ بھی ہمارے حکمرانوں کی بے حسی کی وجہ سے، ہم پبلک اور عوام کی غفلت کی وجہ سے۔ ورنہ آج بھی آپ دیکھیں، چند نہتے مجاہدین 4 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ان کو ناکوں چنے چبوا کے رکھے ہوئے، یہ کچھ بھی وہاں پہ کر نہیں سک رہے سوائے ظلم و ستم کے، لیکن ان مجاہدین نے ان کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ مجاہدین کو اللہ غلبہ نصیب فرمائے گا۔ ہماری بے حسی ختم ہونی چاہیے، ہماری غفلت اور سستی ختم ہونی چاہیے، ہمارے حکمرانوں کی بے غیرتی ختم ہونی چاہیے، ان کو کوئی تھوڑا سا احساس امت مسلمہ کا پیدا ہو جائے تو یہ ایک لمحے کے لیے بھی ٹک نہیں سکتے۔ لیکن بہرحال قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ ہمیشہ ذلیل و رسوا ہی رہیں گے۔ جرمن میں ہٹلر نے ان کو مار مار کے ان کا برگس نکالا، لوگوں نے اس وقت ان کو کہا کہ یہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن ہٹلر نے کہا کہ جو ہم کر رہے ہیں ان کی شرارتوں اور سازشوں سے تم واقف نہیں ہو، تمہیں پتہ چل جائے تو شاید تم اس سے بھی زیادہ کرو۔ اور آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے ان کی سازشوں، مکاریوں، شرارتوں کو۔ بہرحال یہ ایک ذلیل اور راندہ درگاہ قوم ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان کو اس ذلت و رسوائی سے 2 ہی صورتوں میں نجات مل سکتی ہے، الا بحبل من اللہ، یا تو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں۔ حبل کا معنی بعض علماء نے فرمایا کہ اپنی ہی دین اور شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، لڑائی بھڑائی سازشیں مکاریاں چھوڑ دیں تو ان کے لیے بچاؤ اور نجات کا راستہ ہے۔ یا پھر حبل کا معنی علماء نے دستاویز بھی کیا ہے اللہ کے قانون کے مطابق۔ مثلا اللہ رب العالمین کا قانون ہے کسی عورت پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، کسی بچے پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، کسی ایسے شخص پہ جو لڑتا نہیں ہے اس پہ حملہ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ کے قانون کے مطابق تو بچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ یا پھر ایک راستہ نجات کا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ دستاویز کر لیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو جائے اور اس معاہدے کی پاسداری کریں تو بچ سکتے ہیں، یا پھر دوسری قومیں ان کو سہارا دے لیں۔ بعض لوگ اس پہ آیت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ ہمیشہ ذلیل و رسوا رہیں گے، کہیں ان کو اقتدار نہیں ملے گا، کہیں ان کو عزت نہیں ملے گی، جبکہ آج تو ان کا ملک بھی ہے اور وہ ساری دنیا کی معیشت پہ قابض بھی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن کریم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ 2 راستے ہیں، یا اللہ کے ساتھ جڑیں گے تو بچیں گے، یا لوگ ان کو سہارا دیں گے تو بچیں گے۔ اور آج کون نہیں جانتا کہ اسرائیل کی ساری جتنی بھی اس کی وہ ترقی ہے یا اس کا جو بھی رعب دبدبہ ہے وہ امریکہ، یورپ، فرانس، ان ملکوں کی وجہ سے ہے۔ اگر آج یہ ملک اس سے پیچھے ہٹ جائے تو یہ ایک لمحے میں بھی مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک لمحہ ٹک نہیں سکتے۔ تو آج اگر یہ لوگ کسی مقام پہ نظر آتے ہیں نہیں ہے، حالت تو یہ ہے کہ ذرا سا مجاہدین حملہ کرتے ہیں تو یہ پیٹھ پھیر کے بھاگتے ہیں، اسی طرح جیسے اللہ کے قرآن نے بتایا، اللہ کے قرآن کریم نے ہمیں خبر دی۔ لیکن
اگر ان کو کچھ نظر بھی آ رہا ہے تو وہ سہارا ہے صرف دوسری قوموں کا، یا وہ سہارا ہے کہ مسلمان وہ بے حس ہو گیا ہے، وہ غفلت کی نیند سو گیا ہے، اس شیر نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہے۔ آج بھی امت مسلمہ جذبہ جہاد، شوق شہادت کے ساتھ اللہ کے لیے میدان میں اتر آئے تو یہ یہودی ایسی بزدل قوم ہے، ایسی خبیث، ذلیل اور گھٹیا قوم ہے کہ یہ ڈر کے مارے بھاگے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خیبر سے نکالا، آج یہ جا کر وہاں پہ پناہ گزین ہے۔ اور یہاں بھی میرے عزیز دوستو، ہم اپنے علماء کی بصیرت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہندوستان میں جب پاکستان نہیں بنا تھا، علماء دیوبند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب اور دیگر حضرات نے اس وقت بھی یہ فتاویٰ جاری کیے تھے کہ ان یہودیوں کو زمینیں بیچنا جائز نہیں ہے، ان کو نہ بیچی جائیں۔ لیکن اس وقت کچھ لوگوں نے بس اسی لیے کہہ دیا کہ نہیں جی بہت اچھے خاصی قیمت دے رہے ہیں لہذا پیسے مل رہے ہیں تو زمینیں بیچ دینے میں کیا حرج ہے۔ آج وہ زمینیں خرید کر ہی اس فلسطین کے حصے پہ قابض ہوئے بیٹھے۔ یہی طریقہ واردات ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان میں مرزائیوں کا ہے۔ وہ کروڑوں کی زمینیں کوڑیوں کے ملک خریدتے، ٹکوں میں خریدتے۔ اب حیران ہوں گے کہ ایکڑوں کے حساب سے زمین ہے اور سینکڑوں کے حساب سے اس کی قیمت لگتی ہے، کروڑوں میں نہیں، لاکھوں میں بھی نہیں، ہزاروں میں بھی نہیں، سینکڑوں میں قیمت لگا کے ان کو زمینیں بیچی جا رہی، جس کا نتیجہ بعد میں کیا ہوتا ہے؟ یہی جو آج فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے وہی آج وہاں پہ ہو رہا ہے۔ اور اللہ نہ کرے ہم مسلمان اگر اسی طرح مرزائیوں کو زمینیں بیچتے رہے تو کل کو یہ صورتحال یہاں بھی بنے گی۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں بیدار رہنا ہے، ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے، ان دشمنوں پہ نظر رکھنی ہے۔ اللہ پاک کا تو فیصلہ یہ ہے کہ یہ جہاں بھی جائیں گے باءوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر ہی پلٹیں گے، ہمیشہ ان پہ اللہ کا غضب ہی رہے گا۔ سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر غضب ہوا، غیر المغضوب علیہم۔ علماء نے لکھا یہ مغضوب علیہم قوم یہ یہودی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جہاں بھی جائیں گے ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوگی، غضب خداوندی ان پہ نازل ہوگا، وضربت علیہم المسکنہ، ہمیشہ یہ محتاج ہی رہیں گے۔ صورتحال ان کی دیکھیں نا، اربوں کا سرمایہ انہوں نے دنیا کا اکٹھا کیا ہوا ہے، لیکن حالت ان کی یہ ہوتی ہے کہ دیکھ کے دل کرتا ہے بندہ ان کی مدد کر دے، نہ کپڑے ڈھنگ کے، نہ ان کے جوتا لباس ڈھنگ کا، دل کرتا ہے کہ بندہ ان کو کوئی خیرات اور زکوٰۃ ہی دے دے۔ یہ محتاجگی ہے جو ہمیشہ ان پر مسلط رہے گی، اور اس کی وجہ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمائی؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، ایک تو یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ انکار کیسے کرتے تھے کہ مرضی کی آیات قبول کر لی، جو اپنے مزاج کے خلاف ہوئی اس کا انکار کر دیا۔ میرے دوستو میں نے آپ نے غور کرنا ہے، یہ مزاج آج کہیں ہمارا تو نہیں بن رہا کہ دین کا جو حصہ ہمیں پسند ہے وہ تو ہم لے لیتے ہیں، اور جو حصہ ہماری مزاج، ہماری طبیعت، ہماری مفاد کے خلاف ہو اس کو ہم چھوڑ دیں۔ ایک طرف تو ہم کہیں کہ جناب صدقہ خیرات ہم خوب کریں کہ ہمیں اچھا لگتا ہے، اور دوسری طرف ہم کہیں کہ سودی کاروبار بھی چلتا رہے کہ اس میں ہمارا مفاد ہے۔ تو یہ یہودیوں والی عادت ہے، ہمیں ایسی عادتوں کو چھوڑنا ہوگا۔ دین کا جو حکم چاہے ہماری مرضی کے مطابق چاہے ہماری مرضی کے خلاف، ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، کہیے انشاءاللہ۔ اور دوسری ان کی عادت یہ تھی کہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، یہ اللہ کے نبیوں کو شہید کیا کرتے۔ اللہ کا نبی ایک معصوم انسان ہوتا ہے، بغیر حق فرما کے اس کی مزید تاکید کی گئی۔ اللہ کے نبی کا خون کبھی حق سے ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن
جس بندے کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا وہ بندہ ہوگا جس نے کسی اللہ کے نبی کو شہید کیا یا اللہ کے نبی نے اس کو قتل کیا، کیونکہ اللہ کے نبی کا اگر قتل ہوگا تو وہ بھی بالکل بے قصور ہوں گے، اللہ کے نبی نہ حق اور ظلم کی وجہ سے قتل ہوگا ان کا، اور اللہ کا نبی بھی جب کسی کو مارتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انتہائی اعلیٰ درجے کا مجرم اور بڑا ہی اللہ کا نافرمان ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے اس پہ ہتھیار اٹھایا۔ تو یہ یہودی ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک ایک دن میں 40 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ آج بھی میرے عزیز دوستو آپ دیکھ لیں، انبیاء کے ورثاء، علماء کو شہید کرنے والے، علماء کے مخالف، علماء کے دشمن، سب سے زیادہ یہی یہودی لوگ ہیں۔ تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے، انبیاء کا بھی احترام ہو، انبیاء کے ورثاء علماء کا بھی ہمارے دلوں میں احترام ہو۔ پھر اللہ پاک فرماتے ذالک بما عصوا، اس لیے بھی کہ یہ لوگ ہمیشہ نافرمانی پہ تلے رہتے، وکانوا یعتدون، اور شریعت کی حدود کو پامال کر کے ہمیشہ زیادتیاں اور ظلم ہی کرتے، اس وجہ سے ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو گئے۔ تو ان جرائم سے بھی ہم نے بچنا ہے، ان یہود و نصارہ کی دوستیوں سے بھی ہم نے بچنا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا ہے، اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے دعا بھی کریں، اور یہودی عیسائی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کریں تاکہ ان کی معیشت ٹوٹے، ان کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو، اور امت مسلمہ کو اللہ غلبہ اور عروج نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا